اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گویا مہدویہ کینیڈا اپنا 33rd مہدویہ سیشن ویکلی سیشن منعقد کر رہا ہے۔ آج ہمیں لگاتار چوتھے ہفتے حضرت پیر و مرشد و مولانا حضرت سید تحسین آغا خنمیری میاں قبلہ صاحب جوائن کریں گے۔ آج کا عنوان امپورٹنس آف مرشد یعنی کہ اہمیت مرشد اور بیعت کی ہے۔ چلیے جلسے کو شروع کرتے ہیں۔ میں جلسے کی شروعات خیرت سے کروں گا اور میں دعوت دوں گا قاری محمد عبداللہ مہدی صاحب کو کہ وہ اپنی خیرت سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم شکریہ السلام علیکم جزاک اللہ. یہ تھے قاری جناب محمد عبداللہ مہدی صاحب جو اپنی خرد سے اس جلسے کا آغاز کیا. اب میں دعوت دوں گا حضرت پیر و مرشد مولانا حضرت سید تحسین آغا میری میاں قبلہ صاحب کو کہ وہ آج کا عنوان مرشد اور بیعت کی امپورٹنس بیان کریں. میں حضرت کا شکر گزار ہوں، گروہ مدویہ حضرت کا شکر گزار ہیں کہ وہ پچھلے 3 ہفتوں سے اس عنوان کو جو گروہ مدویہ کے عنوان ہے اس کو بخوبی ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں، اور آج 4تھا ہفتہ ہے تو بہت بہت شکر گزار ہے گروہ مدویہ. چلیے آج کا عنوان کے تحت شروع کرتے ہیں. میں دعوت دوں گا حضرت کو کہ اس جلسے کو اپنے عنوان سے شروع کریں. جزاک اللہ. والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ الى آخر الآیہ. معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ تحقیق اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں. کیونکہ آج کا جو عنوان ہے وہ بیعت اور مرشد کی اہمیت کے تعلق سے ہے. قبل اس کے کہ اس عنوان پر گفتگو ہو، پہلے ذہن سازی کے طور پر یا اس کو آپ مقدمے کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، تاکہ بیعت اور مرشد کے تعلق سے جو آپ کو باتیں بتائی جائیں گی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے سے آپ کا ذہن تیار رہ سکے. تو اسی لیے چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم کو واقف ہونا ضروری ہے. یہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا ہے کیا؟ آپ اس دنیا میں اس کارخانے کو جب تک نہیں سمجھیں گے کہ یہ کائنات کس انداز میں چلتی ہے، دنیا میں کس انداز سے کام ہوتا ہے، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے آپ کو نہ بیعت سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ کبھی آپ کو مرشد کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے. جہاں تک دنیا کی بات ہے، دنیا کے تعلق سے یہ چیز تو مشہور بھی ہے اور یہ تمام
اس بات کو تمام افراد جانتے بھی ہیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یعنی یہاں ہر کام ایک سبب کے ذریعے سے ہوتا ہے، بغیر سبب کے اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ خدا تعالیٰ نے جو کائنات کو پیدا کیا ہے اسی انداز میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی کام ہونے کے لیے سبب کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سبب کو اختیار نہیں کریں گے تو اس کے بعد جو چیز حاصل ہونے والی ہے وہ تو ناممکنات میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ آپ دنیا کے تعلق سے ذرا غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تک آپ سبب کو اختیار نہیں کرتے آپ کو کوئی چیز حاصل ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے اس دنیا کو دارالاسباب یعنی اسباب کے گھر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہاں آپ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک سبب کو آپ کو اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ کہیں کہ میں بغیر سبب کو اختیار کیے کہ وہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ مثال کے طور پر یہ تمام افراد جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہے، اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کی تعریف بیان کرنے والا ہو، تسبیح بیان کرنے والا ہو یا اللہ کے خلاف میں بات کرنے والا ہو، سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کوئی ہے، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اللہ نے سب کو رزق دینے کی ذمہ داری اپنے آپ پر لی ہے۔ تو سب کا رازق اللہ ہے، سب کو رزق اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ رازق ہے، میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، مجھے جو ہے آسمان سے رزق آ جانا چاہیے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اس طرح کا ایمان اختیار کرنا پڑے گا، اس اعلیٰ درجے کا توکل اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن جہاں تک ہم پوری دنیا کی بات کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، لیکن رزق کی تلاش کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرتا ہے۔ ہندوستان میں آپ کو رزق تلاش کرنا ہے تو آپ کو ایک سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں رزق آئے تو آپ گھر میں ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو گھر چل کر رزق آنے والا نہیں۔ تو انسان یہ کام کرتا ہے کہ مجھے رزق حاصل کرنا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ہندوستان کے باہر ہے تو انسان محنت کرتے ہوئے یہاں سے وہاں تک جاتا ہے اور وہاں بھی کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرتا ہے، تبھی اس کو رزق پہنچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جب آپ سبب اختیار کرتے ہیں تو آپ کو دین کی باتیں حاصل کرنے کے لیے بھی ایک سبب اختیار کرنے کی ضرورت رہتی ہے، اور رزق حاصل کرنے کے لیے بھی دنیاوی اسباب جو آپ اختیار کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ آپ گھر سے باہر نکلے اور جا کر کسی جگہ پر آپ کہیں کہ میں یہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے وہ آپ کی قابلیت کو دیکھیں گے، جیسی آپ کی قابلیت ہوگی اسی انداز میں آپ کو رزق دیا جائے گا۔ تو اسی طرح دینی اعتبار سے بھی جیسی آپ کی قابلیت ہوگی خدا کی جانب سے دینی باتیں آپ کو اسی انداز میں ملتے ہوئے جائیں گے۔ تو جب ایک رزق حاصل کرنے کے لیے انسان کو کسی نہ کسی سبب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تو دین کی باتیں بھی حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک سبب اختیار کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح بچہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قابل بن جائے تو آپ فقط یہ نہیں کرتے بیٹھتے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر یہ کہتے رہیں کہ میرا بچہ قابل بن جائے، میرا بچہ قابل بن جائے، اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ اس کو قابل بنانے کے لیے آپ اس بچے کو کسی مدرسے میں یا اسکول میں آپ داخلہ ایڈمیشن کراتے ہیں، وہاں وہ بچہ اپنی قابلیت کے حساب سے پڑھ کر لکھ کر فائز ہوتا ہے، تو اسی کے حساب سے اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کو قابل سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک بچے کو آپ دنیاوی اعتبار سے کامیاب بنانے کے لیے جس طرح ایک اسکول میں یا ایک کالج میں لے جا کر آپ ایڈمیشن کراتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ دنیا کی نظروں میں قابل بن جائے، وہاں سے معلومات حاصل کرے، وہاں سے وہ اچھی نالج حاصل کرے اور اسی نالج کی بنیاد پر اس کو دنیا میں قابل سمجھا جائے، تو آپ لے جا کر اس کو کسی اسکول میں، مدرسے میں یا کالج میں ایڈمیشن کراتے ہیں، تو
تو اسی طرح دینی معاملات میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دینی اعتبار سے آپ کا بچہ قابل بن جائے تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جس طرح دنیاوی اسکول میں اس کا داخلہ دلاتے ہیں اسی طرح دینی اسکول میں بھی اس کا داخلہ دلایا جائے، اور اسی دینی اسکول کو بیعت یا مرشد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ اگر میں کہوں کہ میں انگریزی زبان آرام سے پڑھ سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، تو ایسا تو نہیں کہ کوئی آدمی دنیا میں پیدا ہوا تو انگریزی زبان سیکھ کر پیدا ہوا، بلکہ وہ کسی کے پاس استاد کے پاس گیا، وہاں استاد نے اسے سکھایا کہ انگریزی زبان کیسی ہوتی ہے، اس کا گرامر کیا ہوتا ہے، تمام چیزیں اس نے سکھائی، بول چال کے طریقے سکھائے، تب کہیں چل کر وہ انگریزی میں انگلش میں بولنے کے قابل ہوا۔ اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جب تجھے یہ گمان ہے، تیرا یہ ظام ہے کہ میں کسی مرشد کے بغیر تمام باتیں حاصل کر سکتا ہوں، تو پھر یہ تو نے دنیا کی باتیں حاصل کرنے کے لیے جب ایک استاد کو اختیار کیا، وہ دنیا کا علم جو دنیا کی حد تک رہ جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جب ایک استاد کی ضرورت ہے، تو وہ علم جو آپ کو دنیا میں کام آنے والا ہے، آپ کو قبر میں کام آنے والا ہے اور آپ کو قیامت کے دن کام آنے والا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کسی آپ کو استاد کی ضرورت نہیں؟ وہ جو دینی تعلیمات کا جو استاد ہوتا ہے اسی کو مرشد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا سبب کے ساتھ چلتی ہے، بغیر سبب کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں حاصل کریں تو آپ کو اسی طرح کا سبب اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دینی چیزیں حاصل ہو جائے، دینی معلومات حاصل ہو، تو آپ کو اسی انداز میں سبب کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے تعلق سے فرمایا اللہ الصمد، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو کیا اللہ جب کسی کا محتاج نہیں ہے تو کیا اللہ قرآن شریف کو سیدھا رسول کے قلب پر نازل نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے بھی ایک سبب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اختیار کیا، کیونکہ خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب میں میرے کلام کو نازل کرنے کے لیے سبب کو اختیار کر رہا ہوں تو ہم کو یہ میسج دینا تھا کہ تم بھی اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم بھی ایک سبب کو اختیار کرو، تو اسی سبب کے ذریعے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ جبرائیل کی بات تو رہی، کیا خدا تعالیٰ اگر چاہتا تو کیا رسول کے قلب پر ہی قرآن کو نازل کرنا تھا؟ کسی پہاڑ کی چوٹی پر خدا تعالیٰ پورا قرآن نازل کر سکتا تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کر کر ہم کو یہ چیز بتا دی کہ جہاں میں اپنے کلام کو نازل کر رہا ہوں وہی میں رسول کا وسیلہ اختیار کر رہا ہوں، یعنی میرا کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے رسول کا وسیلہ اختیار کیا ہے۔ تو اس کے ذریعے اللہ نے ہم کو میسج دیا کہ جب میں میرے کلام کو تم تک پہنچانے کے لیے رسول کا سبب اختیار کر رہا ہوں، اسی طرح اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم کو بھی چاہیے کہ تم رسول کا سبب اختیار کرو یا کسی اور کا سبب اختیار کرو جو تم کو رسول تک پہنچائے اور رسول سے تم میری ذات تک پہنچ سکتے ہو۔ تو خدا تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے سبب کو اختیار کیا ہے تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے میسج دیا ہے کہ تم اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم کو بھی سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ ہادی ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ کیا اللہ آسمانوں پر بیٹھ کر ہم کو وہیں سے ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے پیغمبروں کا وسیلہ اختیار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ بے شک ہادی تو میں ہوں، ہدایت دینے والا میں ہی ہوں جو ہدایت دیتا ہوں، لیکن میں نے میری بات تم تک ہدایت کی بات پہنچانے کے لیے میں نے اپنے پیغمبروں کا، میں نے اپنے خلیفوں کا وسیلہ، میں نے اپنے پیغمبروں کا سبب اختیار کیا ہے۔ تو اللہ نے پھر سے ہم کو یہ میسج دیا کہ بے شک
ہدایت تو دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن ہدایت کی باتیں تم تک پہنچانے والی ہستی اللہ کے خلیفوں کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ مت سمجھو کہ تم مجھ تک یوں ہی بغیر کسی وسیلے کے یا سبب کے ڈائریکٹ تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، بلکہ جب میں نے میری بات پہنچانے کے لیے سبب کو اختیار کیا ہے، تم بھی اگر تمہاری ذات کو مجھ تک پہنچانا چاہتے ہو، تم کو بھی سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور وہ جو سبب یا وسیلہ ہوتا ہے اسی کو مرشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے جس نظام سے ایک خدا تعالیٰ نے طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ یہ کائنات اسی طریقے سے چلتی ہے۔ آپ اس کے بعد زیادہ دنیا کی تمام چیزوں کے تعلق سے غور کرتے جاؤ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہر چیز ایک سبب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر وہ سبب نہ ہو تو انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان اگر آج بہت زیادہ کوشش بھی کر ڈالے تب بھی انسان یہ جانتا ہے کہ میں اگر دنیا کی کوئی چیز کو بھی حاصل کرنا ہے تو مجھے سبب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سائنس نے ترقی کی، دنیا کی تمام باتیں، یہاں کی باتیں ہزاروں میل دور پہنچ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہم کو ایک سبب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو یا دوسری کوئی سبب اختیار کرنا ہو، لیکن بغیر سبب کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اللہ کی جانب سے ایک میسج ہے کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایک وسیلہ اختیار کرو۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ بیعت ہے اور مرشد کی اہمیت ہے۔ بیعت کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا یہ الزام باطل ہے، یہ ان کا ایک غلط عقیدہ ہے کہ یہ بیعت کرنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اگر بیعت اگر کوئی ضروری چیز نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت کے کام کو انجام نہ دیتے، نہ صحابہ اکرام رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اور سب سے بڑھ کر اگر بیعت کوئی غیر ضروری چیز ہوتی تو خدا تعالیٰ کبھی قرآن میں بیعت کا ذکر نہ کرتا۔ جب اللہ نے بیعت کے تعلق سے پورا واقعہ قرآن میں بیان کر دیا کہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی میں ان سے راضی ہو گیا، تو یہ واقعہ خود ہم کو بتاتا ہے کہ جب اللہ نے بیعت کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے تو وہ چیز بہت ضروری ہے، اسی لیے تو خدا تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو آپ نے انجام دیا کہ صحابہ اکرام آپ کے پاس بیعت ہوتے تھے، تو اس زمانے میں جو بیعت ہوتی تھی وہ بیعت یہ ہوتی تھی کہ بیعت اسلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، یہ خدا کی آپ نے دعوت دی، تو جو لوگ مشرکین تھے، جو لوگ کفار تھے، وہ آپ کی تعلیمات کو سن کر آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھوں پر اسلام لاتے۔ تو جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ وعدہ کرتے تھے اسی بیعت کو بیعت اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیعت جہاد بھی ہوا کرتی تھی، یعنی جب کفار کی جانب سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے حملہ ہوتا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت جہاد بھی لیا کرتے تھے۔ بیعت ہجرت، یعنی جب ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہجرت کے لیے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے پاس بلا کر ان سے بیعت ہجرت لیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام بیعت توبہ بھی ہوتی تھی، جو لوگ اسلام لا لیے، اسلام لانے کے بعد بھی اگر ان سے کوئی خطا و لغزش ہوئی ہے یا گناہ کا کوئی کام ہوتا تھا تو وہ آ کر بیعت کر لیا کرتے تھے اور اپنے توبہ کر لیا کرتے تھے، یا پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے اور صحابہ اکرام کو بلا کر ان سے کہتے کہ آج میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم کبھی سود کو اختیار نہیں کرو گے، تم کبھی زنا نہیں کرو گے، تم جھوٹ نہیں بولو گے، تم کسی کو ناحق قتل نہیں کرو گے۔ تو یہ جو بیعت ہوتی تھی اس کو بیعت توبہ کے بھی نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام اقسام ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ بیعت کے تعلق سے جو افراد یہ کہتے ہیں کہ بیعت کوئی ضروری چیز نہیں، بیعت ایک نئی چیز اسلام میں پیدا کی گئی ہے، تو یہ تمام احادیث، یہ قرآنی آیات ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی اور صحابہ اکرام رسول کے ہاتھ پر بھی بیعت کیا کرتے تھے۔ تو بیعت اصل میں بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ بیعت ایک وعدہ ہوتا ہے کہ آپ جا کر کسی کے ہاتھ پر وعدہ کرتے ہیں
کہ آج سے میں فلاں کام نہیں کروں گا یا فلاں کام کروں گا، چونکہ ایک بزرگ ہستی کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ کو اس وعدے کا پاس و لحاظ بھی رہتا ہے، کیونکہ اگر میں گھر میں بیٹھ کر ارادہ کر لوں کہ میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا تو کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو میں میرے وعدے سے مکر بھی سکتا ہوں۔ تو ایک مرشد کو، ایک بزرگ ہستی کو جو آپ گواہ کے طور پر بنا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اسی بیعت کو، اسی ہستی کو مرشد کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس عمل کو بیعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو نیک رستے پر چلنے کے لیے اور برائی کے راستے سے بچنے کے لیے جو وعدہ کیا جاتا ہے، اسی وعدے کو بیعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بیعت اسلام میں ضروری چیز ہے، اگر ضروری نہ ہوتی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے اور نہ ہی قرآن میں اس کا ذکر ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب خلیفہ رسول منتخب ہوئے تو انہوں نے بیعت خلافت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیعت خلافت لی، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیعت خلافت لی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت خلافت لی، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے بیعت خلافت لی۔ اگر بیعت کوئی بدعت والا کام ہوتا تو سب سے پہلے نہ رسول اس کام کو انجام دیتے اور نہ ہی آپ کے بعد خلیفہ رسول اس کام کو انجام دیتے۔ اور یہ کہتے کہ بعض افراد آج یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں اس کی ضرورت تھی تو وہ کام ہوا، بعد کے زمانے میں ضرورت نہیں ہے۔ تو جو خلفائے رسول ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان لوگوں نے جو لوگوں سے بیعت خلافت لی، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیعت ضروری چیز ہوتی ہے۔ لوگ آ کر حضرت خلفائے رسول جو ہوا کرتے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کو رسول کا خلیفہ مانتے ہیں، حقیقت میں وہ اطاعت کی بیعت ہوا کرتی تھی۔ یعنی جب میں یہ کہوں کہ میں آپ کو رسول کا خلیفہ مانتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ میں آپ جس بات کا حکم دیں گے میں اس بات پر عمل کروں گا۔ تو بیعت خلافت حقیقت میں بیعت اطاعت ہوا کرتی تھی۔ تو وہ خلفائے رسول کے زمانے میں بھی بیعت لوگ لیتے تھے، خلفائے رسول لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ احادیث میں بیعت کا ذکر ہے، قرآن میں بیعت کا ذکر ہے اور خلفائے رسول نے بھی لوگوں سے بیعت لی ہے۔ تو ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ بیعت کوئی بدعت والا کام ہے، بلکہ بیعت تو سنت والا کام ہے۔ بیعت تو قرآن میں جس امر کا، جس معاملے کا ذکر ہے اس کو بیعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بیعت کیا ہے، جس طرح آپ اپنے بچے کو کسی اسکول میں لے جا کر داخلہ دلاتے ہیں، جو ایڈمیشن فارم بھرتی کر کر اس کو فل کر کر دے کر آتے ہیں، اسی معاملے کو بیعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر میں جا کر کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے اس ہستی کا جو روحانی مدرسہ ہے اس مدرسے میں میں نے آج داخلہ لے لیا ہے، ایڈمیشن لے لیا ہے۔ تو اب اسکول میں جمع ہونے کے بعد کیا کام رہتا ہے؟ استاد جس طرح کی آپ کو تعلیم دیتا ہے اس تعلیم کو حاصل کرنا یہ آپ کا کام ہوا کرتا ہے۔ اگر میں جاؤں مرشد کے پاس، جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کروں اور نہ ان کی تعلیمات کو سمجھوں، نہ ان کی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کروں، فقط کیا ایڈمیشن لینے کے بعد آپ یہ گمان بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ علم حاصل کرے گا؟ ایڈمیشن لینے کے بعد روزانہ اس اسکول میں حاضر ہونا، وہاں جو پڑھایا جاتا ہے اس پڑھائی کو حاصل کرنا، پڑھنا، اس کے بعد آپ کو کہیں چل کر جب آپ قابل ہو جائیں گے، امتحان میں کامیاب ہوں گے تو اس اسکول سے آپ کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ یہی معاملہ بیعت کا بھی ہے کہ آپ گئے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لیے، پھر اس کے بعد آپ جانتے نہیں کہ مرشد کیا ہے، آپ کون ہے، آپ نہ کبھی ان سے تعلق پیدا کرتے ہیں نہ کبھی ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بلکہ بیعت کر لیے اور معاملہ ختم ہو گیا۔
بیعت حقیقت میں صرف ایڈمیشن کا نام ہے. اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اسکول میں ایڈمیشن لینے سے علم حاصل ہوتا ہے تو یہ اس کی بے وقوفی کی بات ہے. اسی طرح مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر کر آپ یہ سمجھ لیے کہ میں نے میرا فرض ادا کر دیا تو یہ بھی نادانی کی بات ہے. آپ کو ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. اس مدرسے میں جو روحانی مدرسہ ہے اس مدرسے میں بار بار آپ کو شریک ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ وغیرہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اسی مدرسے کے استاد کے پاس جا کر جو بھی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے دینی باتوں کے تعلق سے آپ کو سوال کرنا چاہیے اور اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کر لینا چاہیے. تو یہ ایک بیعت پورا ایک بڑا پروسیس ہے. فقط چند لمحوں کی جو بات ہوتی ہے اس کو بیعت کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا. ایک بات ذہن نشین کر لو کہ بیعت حقیقت میں اطاعت کو قبول کرنے کا نام بیعت ہوا کرتا ہے. یعنی میں نے اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر بیعت کر لی تو میں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں جن کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے میں ان کی اطاعت کو قبول کر رہا ہوں. وہ جس بات کا حکم دیں گے میں اس بات پر عمل کروں گا. وہ جس بات سے مجھے روکیں گے میں اس بات سے رک جاؤں گا. تو اسی کو بیعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن شریف ہے, ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کیا قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ ایسے افراد کے لیے ہی تو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو رسول کے قلب پر اتارا. ورنہ اگر صرف قرآن کافی تھا تو خدا کو رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نے اپنے کتاب کے ساتھ ساتھ رسول کو بھیج کر ہم کو یہ سمجھایا کہ جہاں کتاب ضروری ہے وہی خود اللہ کا رسول بھی ضروری ہے جو تم کو بات کو سمجھا سکے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انی ترکتم فیکم الثقلین, میں نے تم میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑا ہے, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے کافی ہے؟ جب رسول نے فرما دیا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, ایک کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور دوسرا رسول کی اطرت بھی, رسول کی آل بھی ضروری ہے, تو معاملہ صاف ہو گیا کہ جو بھی آپ کے سامنے یہ کہے کہ صرف ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہم کو کسی اور کی ضرورت نہیں, یہاں تک کہ رسول کی بھی ضرورت نہیں, تو نعوذ باللہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شخص رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ گویا میں رسول سے زیادہ جاننے والا ہوں. کیونکہ جس ہستی کے قلب پر قرآن نازل ہوا وہ ہستی یہ کہتی ہے کہ دونوں چیزوں کو پکڑو, کتاب اللہ کو بھی پکڑے رہو, تھامے رہو, اور میری اطرت کو بھی تھامے رہو. یہ ایک آدمی آج پیدا ہو کر کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ آج جو آدمی پیدا ہوا ہے اس کی بات صحیح ہے یا جس ہستی پر خدا نے قرآن کو نازل کیا اس ہستی کی بات صحیح ہے. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ رسول نے جو فرما دیا ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے, ہمارے لیے وہی چیز صحیح ہے کہ جو رسول نے فرما دیا کہ ہم کو کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور کتاب کو سمجھانے والی رسول کی اطرت بھی ضروری ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر ساتھ میں رکھو گے تو تم گمراہ نہ ہوگے. یعنی رسول نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جاتی ہے تو تمہارا گمراہ ہونا یقینی چیز ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے, اطرت کی کوئی ضرورت نہیں, تو سمجھ جاؤ کہ خود یہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ رسول کا فیصلہ ہے. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے. گویا رسول نے یہ بتا دیا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی تو سمجھو کہ تم گمراہ ہو گئے. تو اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ میرے لیے کتاب اللہ کافی ہے تو سمجھ جاؤ کہ رسول کے حکم کے مطابق وہ اپنے گمراہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے. یا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے لیے اطرت کافی ہے, قرآن کی کوئی ضرورت نہیں, تو ایسا آدمی بھی اپنے رسول کے حکم کے مطابق اپنے گمراہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے. تو دونوں چیزوں کو تھامے رہنے والا ہی گمراہی سے بچ سکتا ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. تو دونوں چیزوں کو تھامے رہنے سے ہی انسان کو ہدایت مل سکتی ہے.
اور مہدی موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مہدی موعود علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرا مذہب کتاب اللہ ہے، یا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فقط اتباع رسول کرتا ہوں۔ اللہ کا خلیفہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب کتاب اللہ ہے اور اتباع رسول ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ اللہ کا خلیفہ جب کہتا ہے کہ کتاب بھی ضروری ہے اور رسول کی ذات بھی ضروری ہے، اگر دنیا میں آج کوئی آدمی پیدا ہو کر کہے کہ کتاب کافی ہے تو وہ کس بات کا اعلان کر رہا ہے؟ وہ حقیقت میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کے خلیفے سے زیادہ جاننے والا ہوں، کہ اللہ کے خلیفے کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کافی ہے، مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر بے دینی اور گمراہی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور میری اطرت، اسی اطرت یعنی رسول کی آل سے ہوتے ہوئے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے۔ مہدی موعود علیہ السلام بی بی فاطمہ کی آل سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت سے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ مہدی کی ضرورت نہیں، تو حقیقت میں وہ رسول کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کے بعد جو سلسلے وار مرشدین کرام چلتے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا بھی قرآن شریف میں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے رسول ان لوگوں کے ہاتھ پر تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے۔ تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ اے انسان، جب تو کسی آدمی کے، تیرے جیسے آدمی کے ہاتھ پر بھی بیعت کرتا ہے تو تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں انسان کے ہاتھ پر نہیں بیعت کر رہا ہوں، بلکہ میں اس عمل کو یاد کرتے ہوئے میں آج اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسی کو حقیقت بیعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا ایمان اتنا قوی نہیں کہ وہ اللہ کے تعلق سے یہ کہہ سکے کہ میں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو اللہ کے جو نمائندے مرشدین کرام ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ہم ان کو گواہ رکھتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے جو بات کا عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ سے اللہ کے احکامات کی پیروی کروں گا، اور جو رسول کا عمل ہے اس کی اتباع کروں گا۔ تو یہ جو بیعت ہوتی ہے، جس انسان کے ہاتھ پر آپ اس وعدے کو دہراتے ہیں، اسی ہستی کو مرشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچ کر دیکھو کہ اس پوری گفتگو میں آپ کو دین اور مذہب کے خلاف میں کیا بات نظر آتی ہے؟ کیا اس میں آپ کو شریعت کے خلاف کوئی بات نظر آئی، یا قرآن کے خلاف میں کوئی بات نظر آئی؟ حالانکہ جو آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ ہم کو یہ نیک لوگوں کا ہم کو راستہ نہیں چاہیے، میں تو ان لوگوں کے تعلق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو نہ قرآن پڑھنا آ سکتا ہے، اگر انہوں نے پڑھا بھی ہے تو قرآن کو سمجھا نہیں ہوگا، کیونکہ روزانہ نماز میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہم کو سکھایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ آپ جا کر کسی آدمی سے پوچھ کر دیکھو کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہے گا کہ قرآن پر چلنا صراط مستقیم ہے۔ لیکن جس ہستی نے قرآن کو نازل کیا ہے، جو قرآن جس ہستی کا کلام ہے، اس سے آپ پوچھو تو اس ہستی نے اسی آیت کے بعد خود جواب دے دیا کہ ہم نے جب اللہ سے پوچھا کہ یہ اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ صراط مستقیم ہے، بلکہ اللہ نے صراط مستقیم کی تعریف بیان کر دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے، یعنی صراط الذین ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ تو ہم کو قرآن میں خود بتا دیا گیا کہ قرآن کی باتوں کو تم کیا سمجھ سکتے ہو، اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کا تم کیا دعویٰ کر سکتے ہو۔ تو ہم کو بتایا گیا کہ ایسا کرو، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر میرا انعام و اکرام ہوا ہے تم ان لوگوں کے راستے پر چلو، تو اسی کو صراط مستقیم کہا گیا۔ تو قرآن نے ہم کو سکھایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو جو پاک بزرگان دین ہے
ان کے راستے پر چلنا اسی کو صراط مستقیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی آدمی کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو تو قرآن کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو قرآن خود کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود اس قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے خود نشاندہی فرمائی کہ تم کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کی پیروی کرو، اس کے راستے پر چلو، تو سمجھو کہ تم نے صراط مستقیم کو پا لیا۔ تو ہمارا ایمان عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، اور مہدی موعود علیہ السلام کا عمل ہے کیا؟ انہی دونوں چیزوں کو لیے ہوئے جو عمل ہے وہ مہدی موعود علیہ السلام کا عمل ہے۔ اب چونکہ ہم نے مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھا نہیں، اس دور میں ہم نہیں تھے، تو اس کے بعد خلفاء اکرام کا دور تھا، صحابہ اکرام تھے، مہاجرین اکرام تھے، ان کے بعد تابعین تھے، ان کے بعد تبع تابعین تھے، تو وہ جو اللہ کو دیکھنے والے بزرگان دین سے ہوتے ہوئے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں تو وہ سلسلے وار مرشدین اکرام سے ہم تک پہنچی ہے، تو ہم اسی سلسلے کا خیال رکھتے ہوئے اس مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ اطمینان رہتا ہے، دل میں یہ یقین رہتا ہے کہ میں جو ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں وہ اصل جو بنیاد ہے، میں سلسلے کی جہاں سے ابتدا ہوئی ہے اس ہستی کے ہاتھ پر میں بیعت کر رہا ہوں، اسی کو بیعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک مرشدین کرام کی بھی بات ہے تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مرشدین کرام ضروری ہے، مرشد کی اہمیت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ آپ دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی لا کر مجھے بتائیے جو کام کرے اور اپنا کام کرنے کے بعد یہ کہے کہ میرے کام میں یہ خرابی تھی۔ ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اپنے کام کے تعلق سے اس نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ میرے تمام کام صحیح ہے۔ اب صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کر سکتے ہیں؟ انسان کو کسی کے پاس رجوع ہونا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کیا، یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ تم نے جو کام کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ مثال کے طور پر اگر مجھے کسی امتحان کو بٹھایا گیا، ایگزام دینے کے لیے بٹھایا گیا، تو میرے پاس جو سوالات کا کوسچن پیپر ہے، میں کوسچن پڑھوں گا، اس کا آنسر لکھتا ہوا جاؤں گا، لیکن دماغ میں ایک بات ہے کہ میں جو آنسر لکھ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ ایگزام ہال کے باہر آنے کے بعد بھی اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ایگزام کیسا ہوا تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ میں نے پورے سوالات جو بھی جتنے بھی کوسچنز تھے تمام کے تمام آنسرز میں نے صحیح لکھے، لیکن جب وہ میری آنسر شیٹ کسی ایگزامینر کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر صحیح کو صحیح کہتا ہے اور غلط کو غلط کہتا ہے، اور آخر میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس بچے کو اتنے میں سے اتنے مارکس دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں آپ کی نظر میں وہ عمل صحیح ہے، لیکن کسی ایگزامینر کے پاس جا کر پوچھو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ عمل صحیح ہے یا غلط، تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کا یہ کام فلاں شریعت کے حکم کے خلاف ہے، آپ کو یہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو دنیا کے امتحان میں جو ایگزامینر ہوتا ہے، اسی طرح دینی باتوں میں جو ایگزامینر ہوتا ہے اسی کو مرشد کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ میرا ایک عمل ہے، میں اس کے تعلق سے یہ خیال کرتا ہوں کہ میں بڑا نیک عمل کر رہا ہوں، لیکن میں جب جا کر اپنے مرشد سے پوچھتا ہوں کہ میرا روزانہ کا یہ عمل ہے، کیا یہ میرا عمل صحیح ہے، تو مرشد میری استطاعت کو دیکھتے ہوئے، میرے حالات کو دیکھتے ہوئے، میری زندگی کو دیکھتے ہوئے، میرے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ تمہارا جو یہ عمل ہے یہ صحیح نہیں ہے، تم کو اس قسم کی اصلاح کی ضرورت ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو صحیح معنی میں تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو آپ کے باطنی اعمال کا جو ایگزامینر ہوتا ہے اسی کو دینی اصطلاح میں، دینی ٹرمینالوجی میں مرشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم کو ایک ایگزامینر کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کس کے پاس جا کر پوچھیں گے؟ اگر آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں گے تو اس کا جو جتنا علم ہے اس کا جو معیار ہے
اس معیار کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گا. ہو سکتا ہے وہ فیصلہ صحیح بھی ہو یا غلط بھی ہو. اگر میں صحیح ہوں وہ سامنے والا کہے کہ تم غلط ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں صحیح کام چھوڑ کر غلط کام میں لگ جاؤں. تو یہ دینی اعتبار سے آپ سے جو اونچی ہستی ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے اور جا کر پوچھیں گے کہ یہ میرا عمل ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا فیصلہ سناتے ہیں. تو وہ جو ایگزامینر، جو مرشد ہوتا ہے، آپ کے باطنی اعمال کی جو اصلاح کرتا ہے، اسی کو مرشد کے نام سے یاد کرتے ہیں. ظاہری اعمال انسان کسی نہ کسی طرح درست کر لے سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے. جہاں تک باطنی اعمال یا باطنی احوال کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے ایک پاک بزرگ کی ضرورت رہتی ہے، اسی کو مرشد کے نام سے یاد کرتے ہیں. بہت اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں، لیکن مرشد ہم کو بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر فلاں فلاں خرابی پائی جاتی ہے. کبھی انسان انانیت میں آ کر غلط کام بھی کر دیتا ہے، تو وہ مرشد آپ کی اصلاح کرتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب بھی کوئی معاملہ پیش ہوتا تھا تو وہ آ کر رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان اس قسم کا اختلاف ہے، ایک چیز پیدا ہو گئی ہے، آپ اس کے تعلق سے فیصلہ سنا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے اور سناتے کہ تمہارا عمل صحیح ہے اور تمہارا عمل غلط ہے، تم کو اصلاح کی ضرورت ہے. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی تمام صحابہ اکرام کا کام کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا فوراً سے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس چلے جاتے. حالانکہ وہ صحابہ کرام جو سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے والے تھے، ان صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو مہدی کی کیا ضرورت ہے، ہم کو تو خدا کا دیدار ہو گیا، اب ہمارا جو بھی معاملہ ہے ہم ڈائریکٹ خدا سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ان صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا کہ اگر ہم کو خدا کا دیدار بھی ہوا ہے تو مہدی کے صدقے سے ہوا ہے، تو ہماری ہر کام کی ذمہ داری، ہمارے اصلاح کی ذمہ داری مہدی پر ہے. تو وہ فوراً سے مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے، اپنے معاملے کو پیش کرتے. مہدی موعود علیہ السلام اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو ان کے معاملات میں اصلاح کرتے. حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں، آپ سوال کو سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیکھنے میں سننے میں سوال بڑا ہی دیندار سوال معلوم ہوتا ہے. جا کر بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا مجھے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیوی اور بچے دینی کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کیوں نہ میں ان بیوی بچوں کو اپنے سے دور کر دوں اور تنہا خدا کی راہ میں اپنا دینی کام کرتا ہوا چلا جاؤں، خدا کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے چلے جاؤں. آپ اس سوال کو جب آپ سن رہے ہیں تو آپ میرے بھی ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ بڑا نیک خیال ہے، کیونکہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی محبت میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. لیکن مہدی موعود علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے بھائی نظام، ان کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر جب تم جنت میں جا رہے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بھی اپنے ساتھ جنت کو لے کر چلے جاؤ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ شریعت کے خلاف بات ہوتی ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے جو بندگی میں شاہ نظام کو جواب دیا اس میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ خدا کی محبت میں بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جب تم نیک اعمال کرتے ہوئے جنت میں جا رہے ہو تو ان کو چھوڑ کر جنت میں مت جاؤ، بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر، اپنی بیوی اور بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جب تم جنت کو جا رہے ہو تو خود ان کو بھی اپنے ساتھ جنت کو لے کر چلے جاؤ. تو بتانے کا مقصد یہ کہ حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی کہ ان کو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ملاقات میں فرما دیا کہ میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے دوست کی صورت نظر آتی ہے. اگر آج کسی آدمی کو حالانکہ نہ شریعت کی باتوں سے واقف ہے نہ طریقت کی باتوں سے واقف ہے،
نہ حقائق سے واقف ہیں اور دعوے ہیں کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ ذرا حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو تو پڑھو، تم کو معلوم ہوگا کہ وہ ہستی جو ہر جگہ خدا کی صورت کو، خدا کے جلوے کو دیکھ رہی ہے، اپنے معاملات کو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس لے کر جاتی ہے۔ تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ اے انسان، تو اپنے طرف سے جو عمل کر رہا ہے، شیطان تجھے دھوکہ بھی دے سکتا ہے، شریعت کا لبادہ اوڑھ کر کوئی غلط اعمال تیرے ذہن میں ڈال سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تو بڑا نیک کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت کو جاننے والی ہستی مرشد کی ہوتی ہے۔ تم ان کے پاس جاؤ اور جا کر اپنے اعمال کو پیش کرو تو خود تم کو معلوم ہوگا کہ میرا عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو مرشد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ صحیح معنی میں جان سکیں کہ آپ کے اندر باطنی طور پر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مرشد کی کوئی ضرورت نہیں، ان حضرات کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو کوئی بیماری، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو ان کو کہنا چاہیے کہ حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور بے شک خدا ہی ہے جو انسان کو بیماری بھی دینے والا ہے اور خدا ہی ہے جو انسان کو شفا دینے والا ہے، لیکن خدا شفا دیتا ہے تو اس کے لیے ہم کو بتایا گیا کہ تم کو چاہیے کہ سبب کو بھی اختیار کرو۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی دیتا ہے تو دل میں بھی یہ اطمینان رہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر میری بیماری کو صحیح کر نہیں سکتا، بلکہ یہ دوا دے سکتا ہے، اس دوا میں شفا دینے والا خدا کی ذات ہے۔ تو جب انسان کے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے آپ کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو روحانی بیماریوں کا جو علاج کرتا ہے، جو طبیب ہوتا ہے، اسی ڈاکٹر کو مرشد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو جسمانی بیماریوں کے لیے آپ سبب اختیار کرتے ہیں، کیا آپ کو اپنی روح کا کوئی خیال نہیں کہ روح کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا آپ کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں؟ جو طبیب ہے اسی کو دینی اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں مرشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی زاویے سے، دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہوئے جاؤ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کو بغیر مرشد کے صحبت میں گئے، بغیر مرشد سے رابطہ قائم کرے، انسان کا دینی راستہ طے کرنا یہ بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ اور ایک عام سمجھ میں، کامن سینس کی بات ہے کہ اگر میں کسی ایسے راستے پر چلا جاؤں جس راستے کے تعلق سے مجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے منزل میں پہنچنے کے لیے بہت دیر لگے گی، کیونکہ مجھے لوگوں سے پوچھتے ہوئے جانا پڑے گا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چند پٹن سے مجھے بنگلور جانا ہے اور مجھے بنگلور پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں ہے تو میں راستہ تنہا نکل تو جاؤں گا، لیکن درمیان میں اگر 2-3 راستے آ گئے تو میں خود پریشان ہو جاؤں گا کہ کون سا راستہ بنگلور کو جاتا ہے اور کون سا راستہ مجھے غلط راستے کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ وہاں بھی مجھے کسی نہ کسی سے تو پوچھنا ہی پڑتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ میں کوئی رہبر نہیں ہوتا تو آپ کو راستہ طے کرنا مشکل بھی ہوتا ہے اور منزل میں پہنچنے میں آپ کو بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی آدمی میرے ساتھ ایسا ہو جو وہ راستہ طے کر چکا ہے، منزل پر پہنچ چکا ہے، تو وہ کہے گا کہ دنیا راستے میں چوراستے یا سرکلز لاکھ آئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کون سا راستہ مجھے منزل کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو یہی معاملہ دینی اعتبار سے بھی ہے کہ دین کے راستے پر اگر آپ تنہا چلیں گے، تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ کے سامنے چاروں راستے آ جاتے ہیں۔ کوئی راستہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کوئی راستہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ کسی آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ راستہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک رہبر ہے جس نے وہ راستہ طے کیا ہے تو وہ کہے گا کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں اس منزل تک میں جا کر آیا ہوں، تم میرے پیچھے چلتے ہوئے چلے آؤ تو تم منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا تو مرد بنو یا مرد کے پیچھے چلو۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم کسی رہبر کے ساتھ چلو گے، نہ تم کبھی گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ تم کو منزل میں پہنچنے میں وقت لگتا ہے یا دیر ہوتی ہے، بلکہ وہ آسانی کے ساتھ راستہ طے کرتا ہے۔ فقط تم کو کام یہ کرنا ہے
اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا یا تو مرد بنو یا مرد کے پیچھے چلو, یعنی صحیح معنی میں خدا کے طالب بنو, یا جو خدا کے طالب ہیں جنہوں نے وہاں تک کا راستہ طے کیا ہے تم ان کے پیچھے چلتے ہوئے چلے جاؤ تو تم منزل تک پہنچ سکتے ہو. تو مرشدین کرام یہی کام کرتے ہیں کہ وہ سلسلے وار جو بزرگان دین سے تعلیمات ملے ہیں, جو وہ منزل تک پہنچ گئے ہیں تو آپ کو بھی اس منزل پر پہنچا سکتے ہیں. ورنہ آپ کہیں کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ دین کی بہت ساری باتوں کا انکار کرنے کے برابر ہو جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں, خدا مجھے ڈائریکٹ پہنچا دیتا ہے. تو یہ نئی نئی باتیں پیدا کر کر خود اپنا ایمان خراب کرنا اور لوگوں کو وہ باتیں بنا کر ان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرنا, اسی کو ابلیسیت کے نام سے یاد کرتے ہیں, اسی کو شیطانیت کے نام سے یاد کرتے ہیں. خدا را اپنے آپ کو کبھی بڑا مت سمجھو. کون آدمی ہے جو جا کر کسی مرشد کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا ہے؟ وہی آدمی کسی مرشد کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جس آدمی کو یہ خیال رہتا ہے اپنے تعلق سے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا, میں بڑا ہی نادان ہوں, مجھے دین کی باتوں کی سمجھ نہیں ہے. تو وہ جو آدمی عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے وہی آدمی کسی مرشد کو اپنے سے اوپر سمجھ کر ان کی خدمت میں جا کر بیٹھنا پسند کرتا ہے. لیکن جو آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, آپ کو یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, یہ کس نے کہا تھا؟ یہ سوائے شیطان کے اور کسی نے نہیں کہا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ سے کوئی آ کر پوچھتے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے تھے کہ میں خدا سے پوچھ کر بتاتا ہوں. تو آپ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, قیامت تک کے معاملات کو جاننے والے تھے, قیامت میں کون جنت میں سب سے آخری جانے والا ہے اس کا نام, اس کے باپ کا نام جاننے والے تھے, دوزخ میں کون کون جانے والے ہیں ان کا نام, ان کے باپ کا نام جاننے والے تھے, تمام باتوں کو جاننے والے تھے. اس کے باوجود کوئی آ کر سوال کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی جواب دیتے کہ میں خدا سے پوچھ کر بتاتا ہوں. تو یہ اصل میں یہیں سے انسان کی اصلاح شروع ہوتی ہے. جس کے دماغ میں یہ بات آ گئی, جس نے اپنے تعلق سے یہ سمجھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں سب کچھ جاننے والا ہوں, سمجھو کہ وہ حقیقت میں گمراہی کے راستے میں چلا گیا. ورنہ جو انسان یہ جانتا ہے کہ مجھے دین کی باتوں کی کیا سمجھ ہے, مجھے کسی ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو میری رہبری کر سکے, جو میری رہنمائی کر سکے, وہی آدمی مرشد کی صحبت اختیار کرتا ہے, اسی آدمی کو مرشد کی ضرورت رہتی ہے. آخر میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھوں تو معلوم ہوگا, بیعت بھی ضروری ہے, اور بیعت کے تعلق سے قرآن میں, احادیث میں عقلی دلائل, بہت سارے دلائل آپ کے سامنے دی جا سکتی ہے, اور مرشد کی اہمیت بھی آپ کو کئی ایک زاویے سے, کئی ایک اینگل سے آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ مرشد کی اہمیت کیا ہے اور مرشد ضروری ہے. لیکن سب سے بڑھ کر ایک چیز ہم کو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ اگر میں نے کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو میرے بیعت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آج کل جس انداز میں بیعت کی جا رہی ہے, اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ہم آج کل جو کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں فلاں مرشد کے ہاتھ پر بیعت کروں گا تو وہ مرشد میرا خطبہ نکاح پڑھیں گے, اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی جانب سے حکم آ گیا تو جو آخری رسومات ہیں وہ مرشد کو ادا کرنا ہے. تو ایک چیز آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ جس نیت کے ساتھ بیعت کریں گے آپ کو اسی حساب سے اس مرشد کا فیض آپ تک پہنچنے والا ہے. اگر میں نے بیعت کرتے وقت اس نیت کے تحت بیعت کی کہ میں بیعت کر رہا ہوں تاکہ یہ مرشد مجھے میرا خطبہ نکاح پڑھ سکے, میرے جو آخری رسومات ہوں گے وہ ادا کر سکے, تو یاد رکھو کہ آپ کو اس سے زیادہ کچھ فیض ملنے والا نہیں. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں
کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام یا ان کے جو خلفائے کرام تھے یا بعد میں بھی جو تبع تابعین تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے تو مرید کی حالت ایک آنے واحد میں بدل جاتی تھی. آج ہم مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جس نیت کے تحت بیعت کرتے ہیں آپ کو اسی نیت کے حساب سے آپ کو فیض دیا جاتا ہے. اگر آج بھی کوئی آدمی اس نیت کے تحت بیعت کرے کہ میں مرشد کے ہاتھ پر اس نیت کے تحت بیعت کر رہا ہوں کہ سلسلے وار جو بزرگان دین ہے اس سلسلے کے صدقے سے مجھے جو فیض ملے گا میں خدا کا دیدار حاصل کرنے کے لیے بیعت کر رہا ہوں، تو بے شک خدا تعالیٰ اس کی مراد کو پوری کرے گا، اس کو دار دنیا میں خدا کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے. لیکن ابتدا یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو بیعت کے وقت کی جو نیت رہتی ہے وہی نیت صحیح نہیں رہتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو ہم لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم لوگ پوچھیں گے کہ آپ کے مرشد کون ہے یا آخری رسومات ادا کرنے کے وقت میں کیا ہوگا، اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو آخری رسومات کون ادا کریں گے. تو اس نیت کے تحت بیعت کرنا یہ بیعت صحیح نہیں، بلکہ بیعت کرنے کے لیے صحیح ہمارے پاس مہدویت میں طریقہ کار وہی ہے کہ حضرت بندگی میاں سید قمیر صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرشدین کے پاس بیعت کے لیے لے کر گئے. آپ کو بتایا گیا کہ فلاں مرشد بہت بڑے مرشد ہیں، بادشاہ کے پاس ان کا جانا آنا ہے، لیکن مہدی بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مرشدین کا انکار کر دیا اور کہا کہ میں جو بیعت ہو رہا ہوں دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ان کے ماموں جو ان کو ساتھ لے کر گئے تھے، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماموں مجھے یہ کس دنیا دار کے پاس لے کر آئے ہیں، مجھے تو ایسا پیر چاہیے جو مجھے میرے خدا سے ملا دے. تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بیعت کی نیت کیا ہونی چاہیے اس بیعت کی نیت کی اصلاح کر دی. آپ نے ہم کو سمجھایا کہ کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہو تو دل میں یہ نیت پیدا کرو کہ میرا مرشد ہو، میں اس نیت کے تحت بیعت ہو رہا ہوں کہ میرا مرشد مجھے خدا تک ملا دے، میں خدا کے دیدار کے لیے بیعت کر رہا ہوں. حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تخت و تاج کو چھوڑا اور کئی مرشدین کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کی بیعت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بندگی میں شاہ نظام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں بیعت اسی آدمی سے ہونا چاہتا ہوں، اسی کے ہاتھ پر میں بیعت ہو جاؤں گا جو مجھے خدا کا دیدار کرا دے. تو ان تمام مرشدین کرام نے کہا کہ ہماری اتنی استطاعت نہیں کہ ہم آپ کی مراد کو پوری کریں. معلوم حالات کے اعتبار سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ زمانہ مہدی کے ظہور کا ہے، وہی ہستی ہے جو آپ کی مراد کو پوری کر سکتی ہے. تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بھی سمجھایا کہ تم جو بیعت ہو رہے ہو پہلے بیعت ہونے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو. دنیاوی معاملات کے لیے بیعت کرو گے تو تمہارے دنیاوی معاملات پورے ہو جائیں گے. خدا را بیعت کرتے ہیں، بیعت دنیاوی کام نہیں ہے، بیعت ایک دینی کام ہے. اس دینی کام کرتے وقت بھی نیت انسان کو دینی اعتبار سے نیت رکھنی چاہیے کہ میں اس مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. تو انسان کو پہلے اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے کہ میں جو بیعت کر رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی اس مرشد کے ذریعے اپنی اصلاح کر سکوں. میرے باطنی جو خرابیاں پائی جاتی ہیں یہ مرشد سے اپنی باطنی بیماریوں کو دور کر سکوں اور اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہوئے میں اس مرشد کے وسیلے سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں. اس نیت کے تحت آپ بیعت کر دیکھو تو آپ کو برابر اسی حساب سے فیض ملے گا. جیسی نیت ہے اسی حساب سے آپ کو فیض ملتا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ تمام حضرات کسی نہ کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ کر دیکھو کہ میں بیعت کرتے وقت میرے دل میں نیت کیا تھی. بیعت کرتے وقت اکثر ہمارے پاس نیت یہی رہتی ہے کہ میں بیعت ہو رہا ہوں تو ہمارے یہ دنیاوی جو معاشرے کے کام ہے یہ مرشد کو ان کو بلائیں گے تو وہ آ کر ادا کر دیں گے. مرشد آپ کے کام کرنے والے آدمی کو مرشد کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کے نفس کا جو تزکیہ کرتا ہے اس کو مرشد کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ اپنے دنیاوی معاملات لے جا کر مرشد سے سوالات کرتے ہیں
کبھی آپ نے اپنے نفس کے پاکی کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، کیا کبھی آپ نے مرشد کی صحبت میں گئے؟ مرشد کے پاس جا کر بیٹھنا ہی انسان کے لیے مشکل ہے، تو ان کے پاس بیٹھتے وقت دل میں یہ خیال لے کر بیٹھنا کہ میں میرے مرشد کی صحبت میں بیٹھا ہوں، ان کی نظر سے میرے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، میرے قلب کا تزکیہ ہوگا، میرے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ ان خیالات کے تحت انسان کا خدمت میں بیٹھنا، مرید ہونا اور صحبت اختیار کرنا، یہ کام کی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو یہ مضمون بہت بڑا ہے کہ بیعت کے تعلق سے آپ کو اور مرشد کی اہمیت کے تعلق سے بہت زیادہ باتیں ہیں، وہ یہ وقت واحد میں تو اتنی تمام باتوں کو آپ کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال خلاصے کے طور پر بیعت کے تعلق سے بھی آپ کو بات بتائی گئی کہ بیعت قرآن میں بھی موجود ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے، خلفائے رسول نے بھی بیعت خلافت لی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بیعت بدعت ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ جو کام قرآن میں رسول کا عمل موجود ہے اور خلفائے رسول کا عمل موجود ہے، وہ اس کو تو بیعت کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو تو دین کے اہم امور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کو بدعت کہتا ہے تو وہ اس کو مبارک، لیکن جہاں تک ہماری بات ہے، بیعت ضروری چیز ہے، اور جس ہستی کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں وہ اسی کو مرشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن مرشد دنیاوی کام نکالنے کے لیے آپ مرشد مت بنائیے، بلکہ آپ کی روحانیت میں اضافہ کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، آپ کے تزکیے نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، یعنی دل کو پاک کرنے کے لیے، نفس کو برائیوں سے بچانے کے لیے، ان نیتوں کے تحت، اور سب سے بڑھ کر اس نیت کو لے کر کہ میں مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ مجھے خدا تک پہنچنا ہے، خدا کا دیدار حاصل کرنا ہے، تو اس نیت کے تحت آپ بیعت کرو، تو وہ بیعت آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہوگی۔ ورنہ فقط دنیا کے رسوم ادا کرنے کے لیے مرشد سے بیعت کرنا اور یہ اعتراض کرنا کہ مرشد سے مجھے کوئی فیض ملا ہی نہیں، تو طریقہ کار یہ کہتا ہے کہ جیسی تمہاری نیت بیعت کے وقت میں تھی، تم کو مرشد سے اسی حساب کا فیض ملتا ہے۔ اگر بیعت کے وقت میں تمہاری نیت صحیح ہوتی تو جیسی نیت تھی ویسا فیض ملتا۔ اور اکثر ہمارے پاس بھی لوگ نوجوان بھی مرید ہوتے ہیں، تو اسی لیے مرید ہوتے ہیں کہ ماں باپ نے کہا ہے کہ تمہاری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب تم کو کسی کے پاس مرید ہو جانا چاہیے۔ تو ماں باپ کے کہنے پر مرید ہو جانا یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ انسان کو خود اپنی جانب سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں اب بڑا ہو چکا ہوں، سمجھ آ چکی ہے، مجھے دینی راستہ دین کے راستے پر مجھے چلنا ہے، تو دین کے راستے پر چلنے کے لیے مجھے ایک رہبر کی، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، اور جو گائیڈ ہے اسی کو مرشد کے رہبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے جو بیعت کی ہے وہ کسی کے کہنے پر کی ہے یا دل میں خود خیال پیدا ہوا کہ مجھے اپنی اصلاح کے لیے کسی مرشد کی ضرورت ہے یا دینی راستے پر چلنے کے لیے کسی مرشد کی ضرورت ہے۔ تو ہم کو بھی کام کرتے وقت صحیح نیت کے تحت اگر آپ کام کرتے ہیں تو بے شک اللہ جیسی آپ کی نیت رہتی ہے اسی حساب سے آپ کو اس کام کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ جیسے نماز ہی ہے، نماز اگر کوئی آدمی خدا کو خوش کرنے کے لیے اگر نماز پڑھ رہا ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے اس نیت کے تحت نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو وہی بدلہ ملتا ہے۔ بازو اسی آدمی سے لگ کر کندھے سے کندھا ملا کر ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے، وہ بھی اسی جماعت میں شامل ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر نمازی کے نام سے پکارے، تو نماز کے پڑھنے کے بعد جیسی جس کی نیت تھی اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیعت بھی ہے کہ جیسی نماز میں جیسی نیت ویسا بدلہ، بیعت میں بھی وہی بات ہے۔ بیعت مرشد کے ہاتھ پر ہوتے وقت جیسی آپ کی نیت کے تحت آپ بیعت ہوئے تھے، آپ کو اسی حساب سے فیض ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم تمام کو صحیح بیعت کی حقیقت کو جانتے ہوئے اور مرشد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم تمام کو کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر بیعت ہو چکے ہیں تو خدا را ذرا سوچ کر دیکھو کہ کیا صحیح نیت کے تحت میں نے بیعت کی تھی، کیا میں نے کبھی میرے مرشد کے جس کے ہاتھ پر میں بیعت ہوا ہوں، کیا کبھی اپنی اصلاح کے تعلق سے کبھی میں نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں، یا کبھی میں ان کی صحبت میں جا کر بیٹھا بھی ہوں تاکہ وہ مجھے اچھی باتیں بتا سکے؟ اگر نہیں تو آپ کو اس سلسلے کو جاری کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے مرشد سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ مرشد سے جو فیض ملتا ہے، مرشد کے گھر میں کوئی فیض پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو فیض کا مبدا ہے، یعنی جہاں سے فیض جاری ہوتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام ہے جو سلسلے وار ہوتے ہوئے مرشد سے آپ تک پہنچتا ہے. خدا تعالی ہم تمام کو ہمارے سلسلے کے مرشدین کرام کے ذریعے اور ہمارے جو موجودہ مرشد ہیں ان کے ذریعے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو فیض ولایت ہے، خدا تعالی ہم تمام کو وہ فیض ولایت عطا کرے تاکہ ہم دنیا میں بھی بہتر زندگی گزار سکیں اور آخرت میں بھی خدا تعالی ہم تمام کو کامیاب اور کامرانی عطا کرے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی بہت بہت شکریہ میرا مرشد. مذہب کینیڈا بہت بہت شکر گزار ہے پیر مرشد آپ کے چاروں نشستوں کا، اور بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا سارے عنوان کو پچھلے 4 ہفتوں سے.